یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خزانے کھول دیتا ہے کہ برسوں کی تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بند قسمت جاگ جاتی ہے۔ جو لوگ آج تک پریشانیوں، قرضوں اور ناکامیوں میں گرے ہوئے ہیں وہ بھی خوشحال ہو جاتے ہیں، بس شرط یہ ہے یہ تسبیح یقین، اخلاص اور مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھی جائے۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے بناتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ مبارک دن اللہ رب العزت کے نزدیک سال کی سب سے عظیم اور برکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ رحمت کے دن ہے، مغفرت کے دن ہے، قبولیت کے دن ہے اور قسمت بدلنے والے دن ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی خاص تسبیح بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ مبارک عمل ان 10 دنوں میں کسی گھر میں اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غربت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تنگ دستی دور ہونے لگتی ہے اور بند قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ ایسے اسباب بنتے ہیں انسان خود حیران رہ جاتا ہے، آخر اچانک یہ آسانیاں کہاں سے آ گئیں۔ ذی الحج صرف ایک مہینہ نہیں، یہ قربانی، صبر اور وفاداری اور اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کا پیغام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کو عظیم عبادت بنا دیا۔ اور یاد رکھو، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے، گھر میں سکون، خوشحالی اور رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ جو بندہ سچے دل سے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دیتا ہے۔ رمضان کی طرح ذی الحج کے یہ دن بھی قبولیت کے خاص دن ہیں۔ اگر تم ان دنوں میں یہ تسبیح سچے دل سے پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص سکون پانے لگتا ہے، بے روزگار کے لیے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور جو لوگ برسوں سے اپنی حاجتوں کے لیے رو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری قسمت بند ہے، ہمارے نصیب سو گئے ہیں، ہماری زندگی کبھی نہیں بدل سکتی، تو ان سے کہو کہ ذی الحج کا مہینہ، بس شرط صرف یہ ہے یقین مضبوط ہو، دل میں اخلاص ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ خاص طور پر میری وہ بہنیں، وہ بھائی جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، قرضوں، گھریلو پریشانیوں اور بے سکونی کی وجہ سے اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہوں گا، ہمت مت ہارنا۔ ذی الحج کی یہ دن خالی نہیں جاتے، ان دنوں میں مانگی گئی دعائیں اکثر انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی گھنٹوں کا عمل نہیں، صرف 1-2 منٹ کی یہ تسبیح، مگر اثر ایسا ہے کہ انسان اپنی بدلتی زندگی دیکھ کر سجدے میں گر جائے۔ اس لیے یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ان مبارک دنوں کو غفلت میں مت گزارنا۔ یہ رحمت کے دن ہیں، برکتوں کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ اگر آپ نے ان دنوں میں یہ وظیفے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پورے سال کی خوشیاں عطا فرما دے، رزق میں ایسی برکت دے کہ تم خود حیران رہ جاؤ، اور تمہاری وہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں جن کے لیے تم برسوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ دنیا کے جس کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، سعودی عرب، دبئی، جاپان، دنیا کی کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں، آپ نے یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک دنیا جہاں کے تمام کاموں سے چند لمحے نکال کر اس مبارک وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ ذی الحج کے وہ بابرکت دن ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ رحمت، مغفرت، قبولیت اور قربانی کے دن ہے۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں اللہ کو راضی کر لے تو ممکن ہے اس کی پوری زندگی بدل جائے۔ آپ چاہے یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں مصروف ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان مبارک دنوں میں
اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس تسبیح کی برکت اور تاثیر کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آج تک جس شخص نے یقین کے ساتھ یہ تسبیح پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خالی جولی بھر دی ہے، بند راستے کھول دیے ہیں، ناممکن حاجتیں پوری فرما دی ہیں، اور بعض لوگوں کی زندگیوں میں تو ایسے معجزے ہوئے ہیں وہ خود روتے ہوئے سجدے میں گر گئے ہیں۔ خاص طور پر ذی الحج کے ان دنوں میں قربانی کرنے والوں کے لیے تو یہ عمل اور بھی زیادہ ببرکت ہو جاتا ہے، کیونکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کے سامنے اپنی خواہشات، اپنے غرور اور اپنی پریشانیوں کو قربان کرنے کا نام ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سکون، برکت اور نازل فرماتا ہے۔ اور آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، رزق مانگتے ہیں مانگ لیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اولاد کی خوشیاں، گھر کی برکت، کاروبار میں ترقی، بیماریوں سے شفا، عزت، سکون جو دل میں ہے آج اللہ سے مانگ لے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس مبارک تسبیح کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، اس کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ بس یقین، عاجزی اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ یہ عمل کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے بند دروازے کھولتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور آپ کی زندگی میں رحمت، برکت اور سکون نازل فرما دیتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب آپ تینوں وظائف مکمل کر لیں اور آخر میں درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دل ٹوٹا ہوا ہو تو آنکھوں میں آنسو اور زبان پر معافی کے الفاظ ہوں، کیونکہ یاد رکھو کبھی کبھی انسان کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ گناہوں کی دیوار درمیان میں کھڑی ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، ایسے مانگے جیسے آج کے بعد شاید دوبارہ موقع نہ ملے، اور جب دل کو یہ سکون محسوس ہونے لگے شاید میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا ہے، تو پھر عاجزی کے ساتھ اپنی حاجات مانگنا شروع کر دو، رو رو کر دعا مانگو، گڑ گڑا کر دعا مانگو، اور عرض کرو اے میرے مولا تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، اور تیرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرے والدین کی، میری اولاد کی اور میرے آنے والی نسلوں کی ہر جائز حاجت پوری فرما دے۔ یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، گھر میں سکون، محبت اور رحمت عطا فرما، اور ہماری بند قسمتوں کے دروازے کھول دے۔ آج اللہ سے وہ بھی مانگ لو جو تمہیں ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جب رب دینے پر آتا ہے تو بندے کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھو ذی الحج کے ان بابرکت دنوں میں مانگی گئی دعائیں خالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔